اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله خير ناصر ومعين. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. شہادت سالار شہیدان سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، زینب کی اسیری، سکینہ کی یتیمی، سید سجاد کی بیماری اور تمام شہداء کربلا کے بچوں کی یتیمی، آپ سب کو تہہ دل سے تسلیت اور اس نورانی پروگرام میں جو ہم آپ کے گھروں میں حسینی سفرہ اور دسترخوان بچھا کر آپ کے رزق اور روزی میں برکت کے لیے، آپ کی صحت میں برکت کے لیے، آپ کے بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بے اولادوں کو صاحب اولاد ہونے کے لیے ایک گولڈن چانس ہم فراہم کرنا چاہتے ہیں، جس سے ہمارے دل ایمان حسینی سے مستحکم، ہماری نمازوں میں حلاوت عبادت سجادی اور ہمارے زندگی میں جو پرابلمز ہم لوگ دیکھتے ہیں اس میں جو ہے صبر زینبی کا زیور پہننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی امید کے ساتھ، اس خوبصورت دعا کے ساتھ، جو ہاتھ اٹھا کر نہیں، جو سر اٹھا کر نہیں، جو ہر حالت میں نہیں، بلکہ جو مسجود خدا بن کر ہم زیارت عاشورہ کے بعد آفٹر زیارت ہم سجدے میں پڑھتے ہیں، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین۔ خدایا بگڑی ہماری تب سنبھل جائے گی، شفا ہمیں تب ملے گی، اولاد تب ہوگی، کامیابی ہماری زندگی میں تب حاصل ہوگی، عاقبت ہمارے اس وقت بخیر ہو جائے گی، مرحومین کو قبور میں ٹھنڈک اس وقت موصول ہوگی جب ہمیں شفاعت سید الشہداء ملے۔ وثبت لی قدم صدق، خدایا مجھے وفادار حسینی بنا دے، مجھے باوفا بنا دے، مجھے ثابت قدم بنا دے۔ میں محرم میں سفر میں رمضان المبارک میں ربیع الاول میں 9 ربیع الاول کے بعد، میں شادی میں غموں میں بازار میں خلوت میں ہر جگہ حسینی بنوں، ثابت قدم رہوں۔ اور اس کے لیے ہم نے مولا سید الشہداء کے ذریعے کے کچھ ہی ڈسٹنس پر موجود گنج شہیدہ میں موجود ان ہیروز کے اشعار، نعرے جو انہوں نے لگائے اور جو رجز انہوں نے پڑھ لیا، اس کی تشریح کرنے کی کوشش کر رہے، جو ایک بہت خوبصورت حسینی یونیورسٹی ہے یہ رجز، جس کو اپنا کر وعدہ ہے میرا آپ لوگوں سے اور خود سے کہ ہم مینٹلی ریلیکس، زندگی میں سکون پانے میں اور زینبی پاور کو اپنانے میں اور وہ حسینی فریشنس ہمارے لائف میں دیکھنے میں اور عاقبت بخیر ہونے کے ساتھ ساتھ شفاعت سید الشہداء کو حاصل کرنے میں اللہ مجھے اور آپ کو کامیابی دے گا، بشرطِ کہ ان چیزوں کو ہم اپنا لیں۔ امام رضا علیہ السلام بھی فرماتے ہیں نا، بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، کہ وہ شرائط کو آپ سمجھ لیں۔ آج میں جس ہستی کی طرف اشارہ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے نافع بن ہلال بجلی۔ آپ کو کنفیوژن نہ ہو، کنفیوز اس بات پہ نہ ہو جائیے گا کہ ایک ہے نافع بن ہلال بجلی، ایک ہے ہلال بن نافع، جو کربلا کے واقعات کو رپورٹ کرتا ہے، جو راوی ہے، اور وہ عمر سعد کے لشکر میں تھا۔ بٹ جس نافع کی میں بات کر رہی ہوں یہ نافع بن ہلال بجلی ہے۔ بہت خوبصورت شخصیت، بہت نورانی پرسنالٹی، بہت جوان، ینگ تھے، ینگ ایج میں یہ کربلا آئے۔ آج میں ان کے حوالے سے اور ان کے رجز کے حوالے سے کچھ بتانا چاہوں گی انشاءاللہ، کہ نافع بن ہلال بجلی بیچ راستے میں امام حسین علیہ السلام سے ملتے ہیں اور وہ اپنے فیملی کے ساتھ وتھ فیملی اور بوڑھی ماں کو چھوڑ کر، 2 بہنوں کو چھوڑ کر یہ جو ہے کربلا آتے ہیں اور وہاں پر امام کا دفاع کرتے ہوئے شہادت، جام شہادت کو نوش فرمانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اہل سنت کی بہت اتھینٹک بک تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 404 میں بہت خوبصورتی کے ساتھ نافع بن ہلال بجلی کے رجز کو بیان کیا ہے
اور اسی طرح الکامل فی التاریخ جلد نمبر 2 پیج نمبر 553 میں، اور البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 173 میں ہلال بجلی کی ہسٹری کو بیان کیا ہے۔ ہلال بجلی وہ شخص ہے، نافع بن ہلال بجلی وہ شخص ہے، جب حر نے راستہ روک لیا تو انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں حضرت حر سے کہا تھا، یعنی جب حر نے توبہ نہیں کیا تب کی بات ہے، کہ یہ تم کس کے دفاع کر رہے ہو، تم آل رسول پر راستہ بند کر رہے ہو۔ اور نافع بن ہلال بجلی وہ ہیرو ہے، حسینی ہیرو ہے، جو 7 محرم سے پہلے، ایون کچھ روایات میں ہے کہ 7 محرم کے بعد بھی خیموں میں پانی لانے میں 1-2 مرتبہ کامیاب ہوئے۔ اور ہلال بجلی وہ شخص ہے جس نے شب عاشور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے جب وہ خطبہ دیا، اور اس نے جب یہ خطبہ سنا جس میں امام نے فرمایا کہ چراغ کھول کر دیتا ہوں، شرمانا نہیں، جس راستے سے آئے ہو وہیں واپس پلٹ کر چلے جاؤ، کیونکہ جو میرے ساتھ دے گا وہ بچے گا نہیں، اس کی شہادت حتمی ہے۔ تو یہ پراؤڈلی کھڑے ہوئے اور تمام تر اصحاب سید الشہداء کے نیابت میں انہوں نے کہا واللہ ما کرہنا لقاء ربنا، یعنی خدا کی عظمت کی قسم کھا رہا ہے کہ اللہ کی قسم، ما کرہنا لقاء ربنا، ہمیں موت کا کوئی خوف نہیں ہے مولا، ہم موت کے لیے، ہم آخرت کے لیے دنیا کو چھوڑ کر کربلا آئے ہیں، ہم زر و زیور کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ اور نافع بن ہلال بجلی وہ شخص ہے جسے عمر سعد نے، جسے ابن زیاد نے 3 آپشنز ان کو دیا تھا۔ نمبر 1 یہ کہ جہاں سے آئے ہو وہیں چل کر واپس چلے جاؤ، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سیکنڈ یہ کہ اس طرف آ جاؤ، عمر سعد کا ساتھ دو اور تم حسین کو چھوڑ دو، پراپرٹی تیرے نام ہو جائے گا۔ اور تھرڈ یہ کہ اگر تم واپس نہ جاؤ اور سید الشہداء کا ساتھ دو اور عمر سعد کا ساتھ نہ دو تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ تلوار نیام سے نکال کے کہا اسی تلوار سے تیرے گردن پہ چھری چلے گی اور اسی تلوار سے تیرا سر تیرے بدن سے جدا کر دیا جائے گا۔ تو اس کا جواب آپ سن لیجئے گا، کس خوبصورت انداز میں جواب دیا کہ واپس جانے کے لیے حسینی کربلا نہیں آتے۔ سیکنڈ یہ کہ میں نے حسین کو چنا ہے تو میں کربلا آیا ہوں، عمر سعد کا ساتھ دیتا تو میں بھی 100 بہانے کر کے میں اپنی ماں اور اپنے بہنوں کے ساتھ رہتا۔ اور تھرڈ یہ کہ تم مجھے ڈراتے ہو کہ میرا سر کاٹ لوگے، ہم سر کٹانے کربلا میں آئے ہیں۔ بہت بہت خوبصورت شخصیت ہے ان کی۔ کہ واللہ ما کرہنا لقاء ربنا، قسم خدا کی اے مولا سید الشہداء، ہمیں کوئی کراہت، ہمیں کوئی تکلیف، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے موت سے۔ اور اس کے بعد نافع بن ہلال بجلی نے بہت خوبصورتی کے ساتھ فرمایا انا علی نیاتنا و بصائرنا، اے ابا عبداللہ یا سید الشہداء، ہم دل سے خلوص کے ساتھ، بصائرنا ظاہری آنکھوں سے آپ کی عظمت کو دیکھ کر ہم کربلا نہیں آئے، ہم بصیرت کے نظر سے ہم نے آپ کی عظمت کو دیکھا، ہم نے پرکھا، ہم نے حق صرف آپ کے ساتھ پایا۔ یہ ہے شیعہ، یہ ہے حسینی، یہ ہے عزادار، تب ہم آئے ہیں، ہم رسمن نہیں آئے یہاں پر۔ انا علی نیاتنا و بصائرنا، سو عزاداری کے لیے شرط یہ ہے اولاً خلوص نیت، دیکھا دیکھی میں نہ ہو، رکھ رکھاؤ میں نہ ہو، اور سیکنڈ چیز یہ کہ بصائرنا، آپ بصیرت کے نظریے کے حامل بن جائے، آپ کی عبادت، آپ کا رفتار، آپ کا کردار، دلوں میں بغض رکھ کر آپ فرش عزا دن میں 100 مرتبہ بھی بچھا لے، اس میں جان نہیں ہے۔ ہم آگاہ ہے ہم کن راستوں پر چل کر یہاں آئے ہیں، مولا ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ یہ ہے نافع بن ہلال بجلی جو شب عاشور یوں رجز پڑھ رہے، اور اس کے بعد صبح عاشور اس نے کیا کہا، یہ ہے لحوف ابن طاووس میں صفحہ نمبر 80 میں، اور بحار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 381، اور عوالم العلوم والمعارف جلد نمبر 17 میں ہے کہ صبح عاشور بلال آیا اور کہا نوالی من والاک ونعادی من عاداک۔ کس قدر خوبصورت نعرہ ہے کہ مولا میں تولا اور تبرہ کی رعایت کرنے کربلا آیا ہوں۔ آج کل ہم لوگ تبرہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ نوالی من والاک ونعادی من عاداک، ہر اس شخص سے میں دوستی کا اعلان کرتا ہوں جو محب اہل بیت ہے۔ ونعادی من عاداک،
جو عملی میدان میں دشمن اہل بیت ہو، جو سیرت اہل بیت کو نہ اپناتا ہو، میں ان سب سے دوری اختیار کر لیتا ہوں۔ علی ابن قرظہ 2 ٹوینس بھائی تھے، 2 ٹوینس بھائی کربلا کے میدان میں تھے، ایک کا نام علی ابن قرظہ اور دوسرے کا نام عمر ابن قرظہ۔ عمر ابن قرظہ امام حسین علیہ السلام کی طرف ہے، علی ابن قرظہ عمر سعد کی طرف ہے۔ آپ سوچئے 2 ٹوین سے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے، ایک ہی باپ کا خون ان کے رگوں میں جاری ہے، بٹ یہ کہ دوستوں کی وجہ سے انسان، ایک حسینی اور دوسرا یزیدی، ایک ناری اور دوسرا نوری، ایک اصحاب یسار میں تو دوسرا اصحاب یمین میں ہے، ایک کا جنازہ حسین اٹھا رہا ہے تو دوسرے کے جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، ایک پہ فرشتے سلام بھیج رہے، دوسرے بھائی پہ فرشتے لعنت کر رہا ہے۔ نوالی من والاک و نعادی من عاداک۔ یہ جو کرونا وائرس کے دوران یو کے میں، یو ایس اے میں، ڈفرینٹ کنٹریز میں، اسپین میں، آسٹریلیا میں جتنے جنازے اٹھے، اور آج آپ کو بہت رونا آتا ہے کہ ہم نے ایک جھلک کربلا کی غربت کو اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ جنازے میں ہمارے اپنے پیارے نہیں جا سکتے تھے، کچھ ہی لوگ جاتے اور بس اس کو دفنا کر آ جاتے۔ کیا فکر ہے، ہم حسینی ہے، حسین ان کے سرانے حاضری دیتے، حسین ان کی شفاعت کے لیے تشریف لاتے۔ جیسے اس جوان کے جنازے پہ کوئی نہیں تھا، صرف اونلی سید الشہداء سلام اللہ علیہ تھے۔ تو عمر ابن قرظہ جب شہید ہوئے اور خون زخموں سے چور چور ہو کر اس کو مچلتے ہوئے، تڑپتے ہوئے کربلا کی جلستی زمین پہ دیکھا تو اس کے بھائی کو غیرت آئی، دوڑتا ہوا آیا علی ابن قرظہ اور کہا اضللت اخی یا حسین، اے حسین تو نے میرے بھائی کو گمراہ کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہدایت اس کو ملی ہے، گمراہ تم ہو چکے ہو۔ اور اس نے نیام سے تلوار نکالی، اب جب تک حسین میں آپ کو قتل نہ کروں میں سکون مجھے نہیں آئے گا۔ تو وہ نافع بن ہلال بجلی آگے بڑھے اور اس کو واصل جہنم کر دیا۔ یہ جملہ پڑھتے ہوئے نوالی من والاک و نعادی من عاداک، کہ رکھ رکھاؤ میں ایک شرابی ہے تو میں ان کے گھر نہیں جاؤں گا، رکھ رکھاؤ میں ایک آپ کے سگے بھائی ہے لیکن وہ نمازی نہیں ہے، وہ حسینی نہیں ہے تو میں ان کے ساتھ رفت و آمد نہیں رکھوں گا۔ یہ بھائی ہے، اسی بھائی کا جنازہ ابھی حسین نے اٹھا لیا ہے، اس کو حسین کے نظروں کے سامنے نافع بن ہلال بجلی نے واصل جہنم کیا۔ اور یہ ہے نافع بن ہلال بجلی جو میدان کربلا میں جاتے ہوئے ٹوٹل 12 تیر لے کر یہ میدان کربلا کی طرف گیا، اور جاتے ہوئے اس نے کہا مولا دعا دے دیجیے گا، میں غریب ہوں، فائنانشلی اسٹرانگ نہیں ہوں، میرے پاس کچھ نہیں تھا، یہ 12 تیر لے کر میں کربلا آیا ہوں، سو یہ تیر نشانے پر لگے اور میں 12 لعینوں کو واصل جہنم کروں۔ امام نے بازو تھام کر نافع بن ہلال بجلی کو دعا دی، میری دعا ہے خدا آپ کے جوان بھائی کو، آپ کے جوان بیٹے کو، ہماری جوان بہنوں کو، ہماری بچیوں کو، ہمارے گھر کے مردوں کو اسی طرح امام زمانہ دعا دے کہ ہم امام زمانہ کے رکاب میں یوں لڑ سکے۔ ہمارے پاس کچھ نہ صحیح، ایمان کی طاقت ہو تو ہمارے امام ہمارے بازو کو تھام کر ہمیں دعا دے دیتے ہیں۔ اور وہ 12 تیر لے کر گیا، 12 لعینوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد زخموں کا تاپ نہ لاتے ہوئے زین فرس سے زمین پر جب نافع گرنے لگا، نافع کے گلے کو رسی سے باندھ کر، نافع کے بازوں کو جو زخموں سے چور چور تھا رسن سے باندھ کر 2 گھوڑوں سے کھینچتے ہوئے اس کو لے کر گیا عمر سعد کے پاس۔ تو عمر سعد نے کہا کہ ابھی تلوار نکالو، اس لعین کو واصل جہنم کر دو، اس لیے کہ اس نے میرے 12 لشکر کے سرداروں کو قتل کیا ہے۔ تو جیسے ہی قاتل نے وہ تلوار نکال لی، جملہ سن لیجئے گا، اہل سنت کی کتاب تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 441 میں ہے، اس نے کہا مجھے ایک نعرہ لگانے دو، اس کے بعد جو کرنا ہے کر لو میرے ساتھ۔ وہ نعرہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی جعل منایانا علی یدی شرار خلقہ۔ میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں، الذی جعل منایانا، جس نے میری موت قرار دی علی یدی شرار خلقہ، دنیا میں موجود بدترین پسترین ظالم ترین افراد کے ہاتھوں، تاکہ میں پراؤڈلی جناب سیدہ کے سامنے اعتراف کر سکوں مجھے تو آپ کے بچوں کے قاتلوں نے، مجھے تو دشمن علی نے شہید کیا ہے۔ یہ ہے نعرہ، یہ ہے حسینی انداز میں رجز پڑھنا اور صحیح معنوں میں عزاداری کی پاسداری کرنے والے۔ اور جب اس نے دیکھا، کہا آخری وصیت کرو، تم نے جو وصیت کرنی ہے
تیری مرضی، تیری رضا، تیری خوشی، کچھ ارمان ہے تو بتاؤ. کہا ایک ارمان ہے، مجھے اسی طرح باندھ کر لے جاؤ تو اپنے لشکر کے سامنے مجھے پھینک دو. کہا پھینک دو. یہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ اب تو یہ زخموں میں تاب ہی نہیں لا سکے گا، یہ ابھی مر جائے گا، ختم ہو جائے گا. کہا لے جاؤ. لے گئے. وہاں پر اس نے یہ رجز سنا دی، انا الغلام الیمنی البجلی دینی علی دین حسین ابن علی اضربکم ضرب غلام بطل ویختم اللہ بخیر عمل. کہا اولاً یہ کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں غلام ہوں حسین ابن علی کا، یمنی البجلی، میں یمن کے ایک دیہات بجلی سے آیا ہوا ہوں. دینی علی دین حسین ابن علی، میرا دین، میرا عقیدہ، میرا ایمان حسین ابن علی علیہ السلام کا دین ہے. اضربکم ضرب غلام بطل، مثال دوں تم لوگوں کو بہترین ایک غلام کا جو باطل سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے. وَيَخْتِمُ اللَّهُ بِخَيْرِ عَمَلٍ، انجام اس کا خیر اور عاقبت بخیر اور بہترین عمل کو انجام دینے میں وہ کامیاب ہوا. میں ان لوگوں میں سے ہوں، میں نے حسین کا ساتھ دیا. اہل سنت کی دوسری کتاب مناقب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 104 میں یہ خوبصورت رجز دیکھیے کس قدر موضوع اس کے اندر جو ہے میسیجز موجود ہے. یہ دیا، اس کے اندر تولی اور تبرے کا پیغام دے رہے ہیں کہ آپ غلام ہو، آپ امیر ہو، آپ شہری ہو، آپ دیہاتی ہو، تولا تبرہ ہر حالت میں ہے. اور تولا کا مطلب کیا ہے؟ دینی علی دین حسین ابن علی، آپ کا دین حسین، آپ کی زندگی کا مرکز اور محور حسین. حسین کی سیرت کو اپنا لینا، سید الشہداء کے اخلاق کو اپنا لینا، سید الشہداء کے صبر کے زیور کو پہن لینا، سید الشہداء کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ قرار دینا. آپ کے لیے رہنما حسین ہو، آپ کے لیے حاجت روا حسین ہو، آپ کے لیے مقصد حسین ہو. اسے کہتے ہیں تولی اور تبری. اور جو بہت اہم میسیج دیتے ہیں ایک حسینی ٹرینگل کا اس خوبصورت رجز کے اندر نافع بن ہلال بجلی اشارہ فرما رہے. وہ ٹرینگل کیا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ انا الغلام الیمنی البجلی دینی علی دین حسین ابن علی. نمبر 1 جو میسیج ہمیں اس میں ملتا ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنے عقیدہ اور جس چیز پر آپ بلیف رکھتے ہو اس سے محبت کرنا. اور سیکنڈ چیز اضربکم ضرب غلام بطل ویختم اللہ بخیر عمل، جن ہستیوں نے، جن پرسنالٹیز نے، جن شخصیتوں نے، جن اماموں نے یہ دین اور یہ سوچ آپ تک پہنچائے ہیں ان سے محبت کرنا. اور تھرڈ وَيَخْتَمُ اللَّهُ بِخَيْرِ عَمَلٍ، محبت کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت کو اپنا لینا کہ آپ ایک رول ماڈل بنیں. صرف محرم میں بلیک لباس اور عزاداری سے آپ کا پہچان نہ ہو کہ یو آر شیعہ، بلکہ لائف ٹائم آپ کو حسینی جھلکیوں کے ساتھ لوگ جو ہے وہ جھلک ہر چیز میں آپ کے اندر دیکھ لیں اور آپ جو ہے اس طرح عاقبت بخیر ہو. یہ بہت خوبصورت 3 میسیج نافع بن ہلال بجلی امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کو، تمام تر عزادار سید الشہداء کو دے رہے ہیں. نمبر 1 آپ کا عقیدہ اور آپ کی سوچ حسینی ہونی چاہیے. سیکنڈ جس نے یہ عقیدہ آپ کو دیا ہے تحفے میں، جس نے یہ سوچ آپ کو دی ہے ان سے محبت کرنا. اور تھرڈ انہی کے عمل اور انہی کی سیرت طیبہ کو اپناتے ہوئے پریکٹیکلی ان چیزوں کو فالو کرنے میں کامیاب ہونا تاکہ ریئل بلیور امام حسین علیہ السلام کے بننے میں آپ سب جو ہے کامیاب ہو جائے. تو یہ خوبصورت رجز حضرت نافع بن ہلال بجلی کا آپ یاد رکھیے گا اور دعا کیجئے کہ پروردگار عالم ہمیں اس رجز کو سننے کے ساتھ ساتھ، سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عنایت فرما دے. اور ہم سب یوسف زہرا، امام زمانہ، وقت کا حسین، وقت کا حسن، امام زمانہ کے لیے امام کے پیغامات کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے، امام سے اظہار محبت کرتے ہوئے امام کے اشاروں پر چلنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما دے. ہمارے مرحومین کی مغفرت عطا فرما دے، ہمارے مرحومین کے درجات میں بلندی عطا فرما دے، ہمارے مرحومین کے تاریخ قبور کو نور سید الشہداء سے منور فرما دے. ہمارے مرحومین کے ارواح کو، خدا ہم تو نہیں جا سکے اس سال، ہمارے ارواح کو کربلا پہنچا دے، ہمارے ارواح کو بقیع پہنچا دے. خدایا ہمیں صحیح حسینی بنا دے. خدایا
ہمارے سوچ حسینی بنا دے، ہمارے دلوں میں محبت سب سے پہلے حسین اور اولاد حسین کے لیے ہو، ہمارے بچوں کو حسین سے دور نہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما دے۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ اگر کوئی پرابلم ہو 133 ٹائمز ضرور یہ پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔